وہ شخص جو چور کہلایا لیکن غریبوں کے لیے مسیحا بن گیا۔ آخر رابن ہوڈ کون تھا؟ چلو شروع کرتے ہیں ایک نئی کہانی۔ کبھی انگلینڈ کے جنگل میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جس کا نام سن کر امیر کانپ اٹھتے اور غریبوں کے چہرے پر امید کی روشنی آ جاتی۔ وہ نہ تھا بادشاہ نہ کوئی شہزادہ، وہ تھا رابن ہوڈ، وہ شخص جو امیروں سے لوٹ کر غریبوں کو دیتا تھا۔ یہ کہانی صرف تیر اور تلوار کی نہیں، یہ کہانی ہے انصاف، قربانی اور بہادری کی۔ رابن ہوڈ ایک وقت میں ایک عام سا نوجوان تھا۔ وہ شاہی فوج میں شامل تھا اور بادشاہ رچرڈ شیر دل کا وفادار سپاہی تھا۔ وہ سچ بولنے والا، کمزوروں کا ساتھ دینے والا اور ظلم سے نفرت کرنے والا انسان تھا۔ لیکن حالات نے اس کی زندگی بدل دی۔ جب بادشاہ رچرڈ جنگ پر گیا تو اس کا بھائی پرنس جان تخت پر بیٹھ گیا۔ پرنس جان ظالم تھا، لالچی تھا اور صرف اپنے خزانے کے بارے میں سوچتا تھا۔ اس نے ٹیکس بڑھا دیے، غریبوں سے آڑی سکے بھی چھین لیے اور جو آواز اٹھاتا اسے جیل یا موت ملتی۔ ایک دن رابن نے دیکھا کہ ایک برے کسان سے صرف اس لیے زمین چھین لی گئی کیونکہ وہ ٹیکس ادا نہیں کر سکا۔ برا زمین پر گر کر رو رہا تھا، اس کے بچے بھوکے تھے اور سپاہی ہنس رہے تھے۔ رابن ہوڈ کا خون کھول گیا۔ اس نے سوال کیا، یہ کیسا قانون ہے جو بھوکوں کو سزا دیتا ہے؟ یہی سوال اس کے لیے مصیبت بن گیا۔ پرنس جان کے سپاہیوں نے اسے باغی قرار دے دیا۔ رابن ہوڈ شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں جا چھپا۔ وہاں اس نے فیصلہ کیا، جب تک انصاف واپس نہیں آتا میں خود انصاف بنوں گا۔ رابن ہوڈ کبھی عام لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، وہ صرف ان امیروں کو لوٹتا تھا جو غریبوں کا خون چوستے تھے، ٹیکس کے نام پر لوٹ مار کرتے تھے۔ پرنس جان کے وفادار تھے، وہ قافلوں پر حملہ کرتا، سونے کے سکے چھینتا اور رات کے اندھیرے میں غریبوں کے دروازے پر رکھا تھا۔ لوگ صبح اٹھتے تو حیران ہوتے، یہ سکے کہاں سے آ گئے، اور سب جانتے تھے یہ رابن ہوڈ کا کام ہے۔ ایک دن رابن کی ملاقات لیڈی ماریا سے ہوئی۔ وہ ایک امیر خاندان سے تھی لیکن اس کا دل غریبوں کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ ماریا نے رابن کو پہچان لیا، اس کے نظریے کو سمجھ لیا اور اس سے محبت کر بیٹھی۔ وہ خفیہ طور پر رابن کی مدد کرنے لگی، محل کی خبریں جنگل تک پہنچاتی اور کئی بار اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ رابن ہوڈ کا سب سے بڑا دشمن شیرف تھا۔ وہ چلاک، بے رحم اور پرنس جان کا وفادار تھا۔ اس نے کئی بار رابن کو پکڑنے کی کوشش کی، جال بچھائے، انعام رکھے، مگر ہر بار ناکام رہا کیونکہ جنگل رابن کا گھر تھا اور عوام اس کا ساتھ دیتی تھی۔ ایک دن شہر میں تیر اندازی کا مقابلہ رکھا گیا۔ انعام تھا سونے کا تیر۔ رابن نے بیس بدل کر حصہ لیا۔ سب سے آخری نشانہ اس نے لگایا اور تیر سیدھا جا کر نشانے کے عین درمیان میں لگا۔ ہجوم خوشی سے چیخ اٹھا لیکن شیرف پہچان گیا۔ سپاہیوں نے حملہ کیا مگر لیٹر جان اور باقی ساتھی پہلے سے تیار تھے۔ رابن ایک بار پھر بچ نکلا۔ کئی سال بعد بادشاہ رچرڈ واپس آیا۔ اس نے دیکھا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ رابن ہوڈ کا نام عزت سے لیتے ہیں اور پرنس جان سے نفرت کرتے ہیں۔ بادشاہ نے رابن کو بلایا۔ رابن ہوڈ نے گھٹنے ٹیک کر کہا، میں نے بغاوت نہیں کی، میں نے صرف انصاف کیا ہے۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، ایسے لوگ بادشاہوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ رابن ہوڈ کو معاف کر دیا گیا، پرنس جان کو سزا ملی، غریبوں کا ان کا حق ملا۔ لیکن رابن ہوڈ صرف ایک شخص نہیں تھا، وہ ایک خیال تھا، وہ ایک امید تھی، وہ ایک داستان بن چکا تھا۔ آج بھی جب کہیں ظلم ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کاش کوئی رابن ہوڈ ہوتا۔ طاقت انصاف کے بغیر بھی بے معنی ہے۔ ایک شخص بھی فرق لا سکتا ہے، سچائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ میری کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔